وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قدر آیت نمبر 1 حصہ 2. آج کا موضوع، کیا قرآن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے. سامعین کرام، سورہ قدر ہے. آیت نمبر 1 لفظی ترجمہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر. یہ حتی مطلع الفجر، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. سامنے کا ہم سورہ قدر کے مضامین کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سورہ قدر قرآن کے بارے میں ہے. اس میں جو مضمون ہے، جو موضوع ہے اس کا یہ ہے کہ ہمیں شب قدر کی اہمیت کا قرآن کی اہمیت کا پتہ چل جائے. شب قدر تو اس کا بھی تذکرہ آئے گا، لیکن اصل جو چیز ہے کہ انا انزلنا ہو. گزشتہ سبق میں بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، لیکن مختصر طور پہ اگر میں خلاصے کے طور پہ وہ مضمون بھی بیان کر دوں آپ کو، تو وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننے، انسان اپنے آپ کو پہچان لے کہ میں کیوں ہوں، کیوں آیا ہوں، اور میری کامیابی کا راستہ کیا ہے. بس یہ جو ہے آپ سب سے میں ذاتی طور پہ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی حقیقت کو آپ بھولیں نہیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اور اپنی پہچان اور اپنی نجات کے لیے پھر آپ نے کوشش کرنی ہے. نجات اور فلاح، کامیابی جو ہے، فائزون، یہ بامراد ہے. ہماری مراد جو ہے وہ اللہ ہے. اللہ تک جو پہنچ گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، دوزخ سے بچا لیا گیا،
یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، بس یہ لوگ کامیاب ہیں۔ جنت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اللہ کے تقرب، اللہ کے دیدار اور اس کی رضا کا، یعنی رضا کا نام ہے جنت، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور دوزخ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ کا بعد، اللہ کا غضب۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو نہ پہچان سکے، جن لوگوں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، جنہوں نے فضول اور باطل مقاصد کے لیے زندگی گزاری اور اس کی کوشش کرتے رہے، جو لوگ اللہ کو بھلا کے زندگی گزارتے رہے، ان سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ جنت بیکار لوگوں کی جگہ ہے، نہیں، دوزخ فضول، جنہوں نے زندگی کو ضائع کر دیا، فضول، جیسا کہ ہم زندگی کو نہ تو سمجھے ہیں اور بلکہ ایک بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ زندگی تو ہم اس بے دردی سے ضائع کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا ہے۔ اس بات میں تھوڑا سا یہ مضمون اصل میں بڑا اہم ہے۔ ہم لوگ قرآن کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہیں، ہمیں اپنی پہچان نہیں ہے۔ اول تو مسئلہ یہاں شروع ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے رب کو پہچاننے سے انکار کر دیں اور رب کی یاد کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں، رب کے ذکر کو، رب کی یاد کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں۔ آپ کو دنیا کی جو چیزیں محبوب ہوتی ہیں، عام طور پہ تو دنیا ہی ہمارا مقصد حیات ہے اور دنیا ہی کی چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں۔ کہیں حساب میں گڑبڑ ہو، دکان کے، کارخانے کے، یا ہیرا پھیری ہمیں نظر آ جائے، بس وہ ہمیں یاد رہتی ہے۔ پھر اور منافع ہو رہا ہو تو ہمیں خوشی کی وہ ہوتی ہے، ایک طمانیت ہوتی ہے۔ اگر منافع کے بجائے نقصان میں جا رہا ہو تو پھر ہمارا منہ لٹک جاتا ہے اور غمگین ہوتے ہیں، اور وہ غم جو ہے وہ چھایا رہتا ہے ہر وقت، کھانے میں بھی، اور آپ جو بھی آپ کی حالت ہوگی تو وہ ایک غم کی کیفیت میں ہوگی، ایک فکر کی کیفیت ہوگی آپ کی، اگر ایسا ہے تو۔ بہرحال ایسی بات نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو یاد کر لیں، اپنے خالق کو تو پہچانیں، اپنے رب کو تو پہچانیں۔ ہمارے یہ بچہ ہوتا ہے نا، بچے، ظاہر ہے میں بھی ایسے گھرانے میں رہتا ہوں، تو ہمارے اپنے بچے تھے اور پھر نواسے نواسیاں، یہ وہ سارے، تو وہ ایک ہوتا ہے کہ یعنی میں نے جہاں تک نوٹ کیا، بچہ اگر ماں کو وہ پہچاننے سے نہ پہچانے یا دیر لگا دے تو ماں کو پھر تڑپ ہوتی ہے کہ یہ مجھے ماں کہے، امی کہے، یا کچھ بھی کہے، ماما کہے، اور یعنی اس کی منہ سے یہ سننا چاہتی ہے ماں جو ہے۔ اور پھر ماں یہ بھی چاہتی ہے کہ وہ مجھے پہچانے، بچے کو نا۔ اور تقریباً بچہ 8-10 ماہ کا جب ہو جاتا ہے عام طور پہ تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، یعنی لوگوں کو، اشیاء کو دیکھتا ہے، دیکھنا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی ایک عمر ایسی ہوتی ہے ابتدا میں کہ بچہ پھر گھورنا شروع کر دیتا ہے، دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ میرا اپنا نواسا تھا تو وہ ہے بھی ابھی ماشاءاللہ، اللہ رکھے۔ تو ظاہر ہے کہ بیٹی تو دوسرے گھر میں رہتی تھی، وہ کبھی آتی، اور اس کی عمر یہ میں اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ مجھے جب مجھ پہ نظر پڑتی تو میں تو یعنی اس کے لیے اس وقت ناشنا ہوتا، کیونکہ اس نے ابھی آنکھیں کھولی ہیں،
8 مہینے کے بعد جو ہے یا 7 مہینے جو بھی ہے، تو وہ رونا شروع کر دے کہ یہ تو ناشنا ہے، پتہ نہیں کون ہے. پھر آہستہ آہستہ انسان یعنی پیار کرتا ہے نواسے کو، یہ وہ جھولا وولا جلاتا ہے تو وہ پھر آموختہ ہو جاتا ہے. تو ویسے میں ماں کی بات کر رہا تھا. ماں کی، ماں کون ہے؟ جو بچے کو جنم دیتی ہے. ماں کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بچہ مجھے پہچانے. اگر بچہ ماں کو پہچاننے سے انکار کر دے اور ایسی حالت میں بڑا ہوتا رہے، تو آپ دیکھیں کہ ماں کی جو محبت ہے، اس کی محبت تو ہے، ماں کی محبت تو ہے بچے کے ساتھ، لیکن اس کو جواب نہیں مل رہا. تو آپ دیکھیں ماں کی کیا کیفیت ہوگی. ایک 2 سال کا بچہ مثال کے طور پہ فرض کر لیں، ایسا تو نہیں ہوتا، بچہ تو ضرور پہچان لیتا ہے ماں کو، پھر ماں پکارتا بھی ہے، ماں 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 جو بھی کہتا ہے. لیکن بچہ 2 سال کا ہو گیا اور وہ ماں کو پہچاننے سے ہی انکاری ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ وہ بچہ کیا بچہ ہے، اور جو اپنی 2 سال میں بولنا تو سیکھ گیا لیکن ماں کو نہیں پہچاننا اپنی. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. 1.5 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، تو وہ بہرحال امی ماما جو بھی کہتا ہے، اور ماں کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اس نام سے بلایا جائے. تو ہم نے دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ہمارا خالق کون ہے، ہمیں بنایا کس نے ہے، وہ تو سارا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. سامنے کا اللہ نے چاہا تو میں پیدا ہوا. اب ہونا یہ چاہیے کہ آہستہ آہستہ یعنی جو میری عقل بڑھتی رہے، اور 15 سال میں یقیناً مجھے اپنے خالق کو، مالک کو، جس کا پیار مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ ہے، اور وہ میرا خالق ہے، مالک ہے، میں اگر اسے پہچاننے سے انکار کر دوں تو آپ دیکھیں. اور رب بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھے پکارے. فَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. سبحان اللہ. ربنا ایسی آیاتیں ہیں نا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ایسے ربنا کی کافی آیت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ بھی چاہتا ہے کہ ہم رب کا نام لیں اور رب کو پکارے. دعا مانے پکار. تو لہو دعوت الحق، سچا پکار نہ تو اسی کو جائز ہے. تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے پکاریں، مجھے یاد کریں، اور مجھے اپنا رب تسلیم کر لیں. اور پھر وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر پھر جم گئے، تو سبحان اللہ پھر نعمتوں کی برسات ہے اس میں. تتنزل علیہم الملائکہ. یہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 کو تو آپ پڑھیں نا ذرا، اور جو آیت مبارکہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اس کو بھی سنیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، ڈٹ گئے. بس تتنزل علیہم الملائکہ، یہاں کیا ہے؟ تتنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. فرشتے نازل ہوتے ہیں. کام کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ والروح فیہا. یہ تو یہاں اس کی ہے نا، میں صرف آپ کو یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ وہ آیت، یعنی یہ اس آیت کا بھی تو مفہوم آپ جانیں نا کہ فرشتے کیوں آ رہے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ وہ فرشتوں کی تو، عام فرشتوں کی تو ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. وہ ہر وقت تھوڑی، وہ تو انسان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیتا ہے فرشتوں سے، وہ تو دنیا ہی میں ہے. لیکن یہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں. تتنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. ہر کام کے لیے،
ہر حکم لے کر اترتے ہیں، تو وہ کیا کہ کون سے بندے رب کی فرما برداری میں مصروف ہیں، کون سے بندے اللہ کی ربوبیت پر راضی ہیں، اس کو اپنا رب جانتے ہیں، مانتے ہیں، اس پر قائم ہیں اور دائم ہیں، ان کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ تتنزل الملائکۃ، وہ ہے نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل الملائکۃ اللہ تخافو، کہتے کیا ہے؟ بس اب ان سے بات چیت شروع ہو جاتی ہے فرشتوں کی۔ یہاں بھی فرشتے ہیں نا، تقریباً مضمون ایک ہی ہے سامنے کا، وہ کوئی الگ فرشتے تو نہیں ہیں۔ اللہ تخافو، خوف نہ کرنا، ولا تحزنوا، غم نہ کرنا، فرشتے کہہ رہے ہیں، مخاطب ہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ان کو بشارت دیتے ہیں جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، بشارت لے لو، تم جم گئے رب کی ربوبیت پر، بشارت لے لو جنت۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی آخرت میں، اور آخرت میں لکم فیہا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے وہ ہوگا، جو منگواؤ گے وہ ہوگا۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ تو یہ یعنی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے، اپنے رب کو جاننے سے ہم انکاری ہیں۔ ہم مسلمان جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کی حقیقت کو پہچاننے سے انکار ہیں، اپنی حقیقت کو ہم جاننے سے انکاری ہیں، اور رب کی ربوبیت پر ہم راضی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بس ہمارا رخ تو دنیا کی طرف ہے، اور دنیا ہی ہماری منزل ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، اور دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے۔ یہ ہم میں سے یہ جس ہجوم، مسلمانوں کے ہجوم میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں سے اکثریت کا یہ عملی طور پہ نعرہ ہے کہ ہمیں تو دنیا محبوب ہے، دنیا مطلوب ہے، دنیا محبوب ہے، اور دنیا کے علاوہ تو ہم کچھ ہے جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے جنت کو بھلا دیا ہے اور اس کو ٹھکرا دیا ہے، اور اس کے عوض ہم نے اب دنیا کا سودا کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا نہیں جنت دے، ربنا آتنا فی الدنیا۔ بہت سے لوگ ہم میں سے اس بات پر مصر ہیں، اصرار کر رہے ہیں، اپنے رب سے صرف دعائیں جو ہیں آپ مانگ رہے ہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ جو تقدیر میں ہے وہ آپ مانگ رہے ہیں، جو تقدیر میں نہیں ہے اس سے آپ نے بے پرواہی اختیار کر لی ہے۔ تو بہرحال میں یہ سورہ قدر کی جو ابتدائیہ ہے اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور آپ کو بھی ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ہی لے جا رہا ہوں کہ انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ اب دیکھیں، پہلے تو ہم نازل کس کے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے نا۔ انا انزلناہ، اور یہ دوسری جگہ واضح طور پہ ہے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہمارے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو بہرحال انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے۔ کون کہہ رہے؟ اللہ۔ اللہ کی ہستی کیا ہے؟ ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے، سوچ میں نہیں آ سکتی، اتنی عظیم الشان ہستی ہے، لیکن اس کی صفات کا بھی ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ صفات ہماری کچھ تو ہمارے سامنے ہیں، اس کی تخلیق کا نشانیاں ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اس زمین میں آپ دیکھ لیں،
تمام نعمتیں تو اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کرتا ہے. خالق انسان نہیں ہو سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں. انسان ایک خالق کی تخلیق کو لے کر کچھ بنا سکتا ہے، اپنی طرف سے کچھ ایجاد نہیں کر سکتا. وہ تو موجد ہے، وہ تو بنانے والا ہے ایک نئی چیز. کائنات نہیں تھی، اس نے پیدا کر لیا. ہے نہیں ہوگی، جب وہ چاہے گا نہیں ہوگی. تو بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے. اب آپ کی نظر میں اس کی اہمیت ہونی چاہیے. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ خالق اللہ نے پیدا کی ہے. ہمیں اللہ نے پیدا کیا. اس کائنات کا خالق اللہ ہے. وہ ہم نے سورہ علق میں پڑھا تھا نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ پڑھیے اللہ کے بابرکت نام سے جس نے پیدا کیا. اس کا مضمون ہم نے وہاں بیان کیا تھا، صرف میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں. خلقہ، جس نے پیدا کیا. کس کو؟ تمام مخلوقات کو. تو یہاں پہ ہے انا انزلناہ، ہم نے نازل فرمایا ہے اس قرآن کو. اب یہ قرآن، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ یہ جانیں کہ بھئی ہم کس چیز کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں. ہم اللہ کے کلام کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں. اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ہمارے ذہن میں. چاندی کی ایک چھوٹی سی انگوٹھی ہوگی، وہ جب گم ہو جائے گی، مثال کے طور پہ کتنی ڈھونڈ مچاتے ہیں آپ. اور اگر اس میں ڈائمنڈ بھی لگا ہو، چھوٹی سی انگوٹھی ہوگی، 10 ماشے کی ہوگی، 15 ماشے کی ہوگی، کوئی تولے کی بھی نہیں ہوگی. انگوٹھیاں تو بھاری نہیں ہوتی نا لیڈیز کی. نفاست ہوتی ہے، نزاکت ہوتی ہے، پھر اس میں ڈائمنڈ بھی ہے. قیمت اس کی 1.5 لاکھ روپے مثال کے طور پہ فرض کر لیں. تو کتنا آپ اس انگوٹھی کی آپ کی حیثیت نظر میں کیا حیثیت ہوگی. پھر اگر گم ہو جائے تو کتنا ہی ہاہاکار مچ جائے گی. ایسا میرے اس میں ہے، آپ کے بھی اس میں علم ہوگا. انگوٹھیاں گر جاتی ہیں، بھول جاتی ہیں رکھ کے، تو پھر وہ ہاہاکار مچتی ہے کہ بھئی وہ انگوٹھی نہیں مل رہی. آپ کی نظر میں یہ کلام الہی اس سونے اور ڈائمنڈ کی انگوٹھی کے مقابلے میں بھی آپ کی نظر میں کم ہے. قرآن ہو یا نہ ہو، قرآن کی کیا اہمیت ہے ہماری. بہت سے بچے ایسے ہیں کہ وہ کلاس 10 میں پہنچ جاتے ہیں لیکن قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا انہیں. وہ ساری دنیا داری کا ماحول ہے نا. پھر بچہ 10 برس کا ہو جاتا ہے، نماز پڑھنی تک اسے نہیں آتی. نہ نماز کے فرائض معلوم ہیں، نہ واجبات معلوم ہیں. اگر لڑکے ہوں تو آپ مسجد نہیں بھجواتے، اور اس کو گھر میں ہی جو ہے کہتے ہیں. اول تو نماز کا حکم بھی نہیں دیتے والدین، خود بھی پابند نہیں ہیں نماز کے، بچوں کو بھی آپ تربیت نہیں دیتے. تو بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے، کس چیز کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں. اور وہ اس کا جواب سارا یہی ہے کہ ہم دنیا کے ٹٹو ہیں. دنیا ہی کی اہمیت ہے ہماری نظر میں، اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں آپ داخل کرا دیتے ہیں. بعض اسکول 25,000 ہزار، 30,000 ہزار، 40,000 ہزار، 1 لاکھ تک فیسیں ہیں. بعض ایسے ادارے ہیں. بہرحال آپ اس میں پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، کیونکہ آپ کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے. قرآن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بچہ لفظاً ناظرہ پڑھنا سیکھ جائے بس. کیونکہ اس کے یعنی آپ نے اسی کو اہمیت دی ہے کہ ناظرہ. تو بہرحال یہ ساری باتیں صحیح نہیں ہیں. زندگی گزارنے کے لیے آپ کو حقیقت کو دیکھنا ہوگا کہ زندگی ہے کیا، کس لیے ہے، اور میری کامیابی کا راز کیا ہے.
میری کامیابی کا راز کیا ہے، یہ بھی آپ نے دیکھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ آپ کی منزل کیا ہے اور اس منزل کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سورہ قدر میں اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، اور باقی ہی انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ سنا دیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا اسے شب قدر میں۔ ما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں اس میں فرشتے اور روح القدس جبرائیل، فیہا اس میں، بإذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر حکم لے کر، سلام ہی حتی مطلع الفجر وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. إنا أنزلناه في ليلة القدر We sent it down on the night of decree. وما أدراك ما ليلة القدر But what will convey to you what the night of decree is? ليلة القدر خير من 1000 شهر The night of decree is better than 1,000 months. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر In it descend the angels and the Spirit by the leave of their Lord, with every command. سلام هي حتى مطلع الفجر Peace it is until the rise of dawn. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔